بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، آپ کو آج پہلا روزہ آپ کا مکمل ہوا ہوگا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی آپ کو بڑی ہی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو ماہ رمضان ہے یہ ہمارے لیے شفا کا مہینہ بنے اور خوشخبریاں لائے اور ہم اچھی طرح سے عید منا سکیں اور ہماری مساجد کی، مدارس کی، کالج یونیورسٹیوں کی، بازاروں کی رونقیں اللہ کرے بحال ہو جائے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم انکشاف کرنے والا ہوں۔ 548 ہجری میں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کشمیر میں ایک بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے پیش گوئیاں فرمائی تھی کچھ آنے والے حالات کے بارے میں۔ آج ان کو 893 سال ہو چکے ہیں، اور جو 893 سال پہلے انہوں نے پیش گوئیاں فرمائی تھیں وہ آج تک حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ مثلا انہوں نے لارڈ کرزن نے ان پہ پابندی لگا دی تھی ان کی پیش گوئیوں پہ، یہ اس کی پرنٹ کرنے پہ پابندی سی، چونکہ اس میں آپ نے کہا تھا کہ 100 سال انگریز کی حکومت رہے گی پھر ان کی یہاں سے سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو لارڈ کرزن کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا خبردار یہ کوئی اس کو چھاپے۔ خیر، اب وہ پیش گوئیاں جو ہیں میں آج آپ لوگوں کے لیے اس کی اسٹڈی کرتا رہا۔ پہلے کا دیکھیں کہ ہمارے آج کے حالات میں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دنیا کے حالات ہیں اس کے بارے میں کیا کہا، چونکہ پہلے انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بارے میں کہا، بات سچ ہوئی، وہ انہوں نے جو اس کے سال تھے وہ بھی صحیح بتا دیے۔ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں بھی ان کی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح مشرقی پاکستان کی علیحدگی جو تھی، ہندوستان کی بر صغیر کی تقسیم کی ان کی پیش گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس طرح قتل و غارت ہوئی تقسیم ملک کے وقت وہ ان کی پیش گوئی سچی ثابت ہوئی۔ 1965 کی جو جنگ تھی وہ ان کی پیش گوئی بالکل صحیح سچی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کے کچھ حالات جو ہیں وہ آج میں وہ پیش گوئیاں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ کیا ہم کہاں کھڑے ہیں اور اللہ کرے یہ مصیبتیں ہم سے کس طرح دور ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس دور میں ایسے ہتھیار جو آسمانی بجلی کو ماپنے والے اور ایسا اسلحہ تیار ہوگا جو میدان جنگ میں حشر برپا کر دے۔ اس زمانہ کے مشہور اور معروف سائنسدان وہ اسلحہ بنائیں گے۔ فرمایا اے مخاطب، اگر تو مشرق میں بیٹھا ہوگا تو مغرب کا کلام سنے گا، عرش کی طرح سے غیب سے آواز آیا کریں گی۔ اس کے بعد عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہندوستان چھوڑ جائیں گے، جاتے جاتے ہمیشہ کے لیے بدی کا بیج بو جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، ہندوستان 2 حصوں میں کھلم کھلا تقسیم ہو جائے گا، مکر و فریب سے آشوب ظاہر ہوگا۔ ہند و پاک پر بادشاہ بے تاج بادشاہی کریں گے، نہ جانتے ہوئے اپنے فرمان جاری کریں گے جو فی الجملہ مہمل ہوں گے۔ آج کے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ملکوں کے حکمران جس طرح کے جو ہے احکام جاری کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس زمانے میں رشوت لے کر سستی کریں گے، حکمران جان بوجھ کر غفلت کریں گے، شاہی احکام کو بدل دیا کریں گے، یعنی اپنے مفادات کے لیے قانون جو ہے وہ قانون سازی کیا کریں گے۔ عالم اپنے علم پر گریہ زاری کریں گے، دانا لوگ اپنی فہم پر گریہ زاری کریں گے، نادان لوگ عریاں ناچ گانوں میں دیوانہ وار مصروف ہوں گے۔ شفقت سرد مہری میں، تعظیم دلیری میں تبدیل ہو جائے گی، یہ بسبب زمانہ کے اس فتنہ کے۔ پھر فرماتے ہیں بہن بھائی کے ساتھ، لڑکے ماؤں کے ساتھ، باپ لڑکی کے ساتھ عاشقانہ فعل کے مجرم ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایسے مجرمانہ فعل اور عاصیانہ عمل سرزد ہوں گے۔ ہر جگہ فسق و فجور رائج ہوگا۔ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بہانہ سازی کیا کرے گی، اس کے سامنے جھوٹ بولے گی۔ وہ گمراہ مفتی بے جا فتویٰ دیا کریں گے۔ آج ہم مفتیوں کا حال دیکھ رہے ہیں، ان کو جس طرف سے کوئی حکومت چاہے، کوئی سرمایہ دار چاہے، ان کی تاریخ میں رتب اللسان ہیں، جیسا چاہیں فتویٰ، چاہے تو آپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت خلاف بھی ان سے فتویٰ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے بدبخت اور بد نصیب آج کے دور میں جن سے ہمارا پالا پڑا ہے۔ شریعت کے حق بیان میں بہت بہانہ سازی کریں گے۔ فاسق لوگ بزرگی کریں گے اپنی قوم پر بڑی صفائی سے، پھر اس کے بزرگ گھر میں ویرانی ظاہر ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں شہروں اور پہاڑوں میں موسم گرما کے اندر بے خوف ہو کر شراب نوشی کریں گے، لوگ پہاڑوں پہ چلے جایا کریں گے۔ بھنگ چرس تریاک بھی باغیانہ نوش کریں گے۔
آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ متمکن جو ہے وہ کس طرح وہ جو بھنگ ہے اور چرس کے عادی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام کے احکام شمع کی طرح خاموش ہوں گے، عالم جہول ہو جائے گا، جاہل گویا عالم بن جائے گا، وہ دنیا کے عالم ظالموں کی طرح ہو جائیں گے، اپنے نہ دھوئے ہوئے چہرے کو سر پر دستار رکھ کر سجائیں گے، اپنے آپ کو زینت طرہ اور جبہ و قبہ کے ساتھ دیں گے، اپنے آپ کو زینت جو ہے، اور فرمایا گویا سامری جادوگر کے بچھڑے کو لباس کے اندر چھپا لیں گے۔ حلال جاتا رہے گا، حرام کی تمیز جاتی رہے گی، عورتوں کی عصمت اغوا بالجبر سے جاتی رہے گی، نفرت ظاہر ہوگی، بے پردگی داخل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں یعنی عورتیں بے پردہ ہوں گی، باطن میں عصمت فروش بظاہر معصوم نظر آئیں گی۔ یہ وہی دور ہے میرا جسم میری مرضی کا، سارا دور جو ہے اس کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اکثر لوگوں میں بے شرمی اور بے حیائی کی زیادتی ہوگی، ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے آپ کا مقابلہ کرے گی، میزان کرے گی۔ کافر لوگ مسلمانوں کو دین کی ترغیب دیں گے۔ غور کیجئے کہ آج کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے پینٹاگون سے آئیں گے جو خطبات پڑھے جائیں گے مساجد میں، یہ باتیں کہی جاتی ہیں، حکمران کہتے ہیں ہم خطبے تیار کریں گے۔ کافر لوگ مسلمانوں کو دین کی ترغیب دیں گے، حج سے روکیں گے، نماز ادا کرنے سے بھی روکیں گے۔ آج کعبۃ اللہ بھی ویران پڑا ہے اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بھی ویران پڑی ہے، ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، ہمیں احکامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ جو ہم پہ آفت آئی ہے یہ تو آئی تھی، لیکن اللہ کے گھر بھی ہم نے خود سے بے رونق کر دی ہے۔ قاضی لوگوں کو تو جہالت کی مسند پر بیٹھا ہوا دیکھے گا، اپنے مفاد کے لیے جاہل لوگوں کو جو ہے وہ انصاف کی مسند پہ بٹھا دیا جائے گا۔ بڑے بڑے علم والے لوگ بہانہ سے لوگوں سے رشوت لیں گے۔ بھلے کام کرنے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی، تو دیکھے گا فریب اور افسون سازی کر کے اس کا نام نظام حکومت رکھ دیا جائے گا، بہانے بازی کی جائے گی، حکومت اس کا نام رکھ دیا جائے گا۔ مشرق اور مغرب میں چاروں طرف ریاکاری رواج پا جائے گی، عام خاص لوگوں کے لیے فسق و فجور منظور خاطر ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں تو اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، چور اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے۔ چور اور ڈاکو جو ہے ان کو عزت دی جائے گی، ان کو بڑے بڑے مناصب دیے جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو جتنا بڑا ڈاکو ہے، جتنا بڑا چور ہے، جتنا بڑا گندم کا اسمگلر ہے، جتنا بڑا چینی کا اسمگلر ہے، ان کو بڑے بڑے مناصب دیے جا رہے ہیں۔ جو بہت زیادہ دھوکے کر کے قوموں کو لوٹتے ہیں انہی کو بڑے منصب عطا کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کی مثال دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جھوٹ اور ریاکاری اور غیبت، فسق و فجور کی زیادتی ہوگی، قتل، زنا اور غلام بازی جگہ جگہ ظاہر ہوگی۔ جعلی مشائخ شیطان کی طرح تجویزیں کریں گے، پھونکوں کا سسٹم شروع ہو جائے گا، بڑے بڑے جو ہے دعوی کیے جائیں گے۔ لوگ کہیں گے میں بارش برساتا ہوں، میں لوگوں کی قسمتیں بدلتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھ کے جو ہے وہ جان نکالیں گے میرے مریدوں کی، میں پھونک ماروں تو سارے جو مریض ہیں وہ سارے صحت یاب ہو جائیں۔ بھاگ گئے وہ لوگ۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جعلی مشائخ شیطان کی طرح تجویزیں کریں گے، معشوقوں کے ساتھ گھروں میں چھپ کر بیٹھیں گے۔ زاہد شیطان کی اطاعت کرنے والے عالم، رحمان سے دشمنی کرنے والے عابد، عبادت سے دور اور درویش ریاکاری کرنے والے ہوں گے۔ آپ اندازہ کر لیں آج زاہد شیطان کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، عالم رحمان سے دشمنی کرنے والے ہوں گے۔ وہ رحمان کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ عمران کے ساتھ ہوں گے، وہ کسی اور کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آگے فرماتے ہیں عیسائیوں جیسا رسم و رواج ہر جگہ رائج ہوگا، بدعت رواج پا جائے گی، سنت پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو جائے گی۔ اگر تو قاضی کی مٹھی میں چند سکے دے گا، ججوں کو پیسے دے دے گا، وہ شکاری کتے کی طرح قاضی بہانہ سازی کریں گے، وہ بہانے تلاش کریں گے مختلف جو پارٹیوں کے حق میں فیصلے کرنے کے لیے۔ ایک جماعت مجبور لوگوں سے سود لیا کرے گی، ان کے سر پر لعنت ہو اور سر پر خزانہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ سب مسلمان نماز سے غافل رہیں گے،
عالم شہوت کے قیدی ہوں گے، دنیا میں اسی طرح ہوگا۔ روزہ، نماز، حکم برداری یک لخت غائب ہو جائے گی۔ مناجات کی محفلوں میں ذکر و اذکار ریاکارانہ ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ساری رات محافل جاری ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں صبح کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، صرف وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے 100 عمرے کے ٹکٹ ہم دیں گے، آج لائنیں لگائیں گے، جی فلاں حاجی صاحب جو ہے وہ سخاوت کریں گے، آج فلاں جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ لگا دیں گے دسترخوان، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اور بڑے بڑے ٹاؤن بنا کے لوگوں کو لوٹا جائے گا، اور یہ ریاکاری کا یہ کام شروع ہو جائے گا۔ فوٹو کھنچوانے کے لیے، ٹی وی دکھانے کے لیے لوگوں کو یہ سخاوت کی جائے گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرہ کا شوق کم ہو جائے گا، اور جب وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں گے تو ان کے دلوں پہ بوجھ ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے یہ آج کے حالات کو کس طرح فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بہت بڑی آفت، بہت بڑا قہر آئے گا جو سزا کے لیے سزاوار ہوگا۔ آخر کار ذات باری تعالیٰ ایک حکم قاتلانہ جاری کر دیں گے، مرنے لگ جائیں گے لوگ، ایک ایسا حکم جاری ہوگا، ایسی وبا آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا آج کیا ہو رہا ہے، اس حکم میں مسلمان بھی مارے جائیں گے، گرتے پڑتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہوں گے، مسلمان بھی مارے جائیں گے، اس پہ کوئی نہیں بچے گا۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے، وہ جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، خدا کا شکر ہے پھر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ تو اتنی پابندیاں ہیں، حق کی بات نہیں کی جا سکتی، اللہ رسول کی بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پاک بیان کرنا جو ہے وہ ایک مصیبت بن جاتی ہے، وہاں نہیں کوئی بات کر سکتا، کیونکہ وہ ہمیں دین چاہیے جس سے حکمران خوش ہو، ہمیں وہ دین چاہیے جس سے باہر کی طاقتیں خوش ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں بہنوں، یہ غور کرنے کا مقام ہے، جن کو ہم خوش کرتے تھے، جن کو ہم سپر پاور سمجھتے تھے، آج وہ کاغذ کے گھروندے ثابت ہو رہے ہیں۔ میرے ایک دوست کا کل امریکہ سے مجھے فون آیا، اس نے کہا جو اربوں ڈالر پتی تھے، جو اربوں پتی تھے، وہ بالکل فقیر بن کے بینکرپٹ ہو کے پھر رہے ہیں، اور کھانے کے لیے ترس رہے ہیں وہ لوگ جو بڑے بڑے امیر تھے۔ یہ دولت کا گھمنڈ، یہ اقتدار کا گھمنڈ جو ہے، یہ ایک لمحے میں بالکل غائب ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کدھر گیا۔ وہ سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی، تاج و کلاه و تخت کے سب سلسلے گئے۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ نے جو بات کی تھی وہی آج ثابت ہو رہی ہے، وہ بھی رومی کشمیر ہے نا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا بڑے بڑے میں ٹہندے ڈٹھے، زورا ور سرگانے تے بے عقلاں دے نوکر دیکھے دانش مند سیانے۔ تو یہ بڑے بڑے فرعونوں کی آج گردنیں ٹوٹ رہی ہیں، اس لیے اللہ سے ابھی بھی ڈر جائیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا، جو کچھ دلی میں، جو کچھ آج کشمیر میں ہو رہا ہے۔ فرماتے اس خلفشار کے وقت بت پرست کلمہ گو مسلمانوں پر جابر ہوں گے، ان پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے مسلمانوں پر۔ ہندوؤں کے قہر و غضب کی وجہ سے مسلمان صبر کرنے والے ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ دلی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے ولی جو ہیں، وہ جو اللہ نے ان کو فراست دی ہوتی ہے حدیث پاک کے مطابق کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ 893 سال قبل حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ نعمت اللہ ولی نے جو باتیں کی تھی، آپ دیکھیں ہر بارش ان 14 صدیوں میں صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ آج یہ جو ہم پہ وبا آئی ہوئی ہے، اس میں فرما دیا کہ مسلمان بھی مریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال، اللہ کرے کہ یہ کنٹرول میں ہو جائے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، کوشش کریں کہ مساجد میں وہ لگا لیں واک تھرو گیٹ، اور جن میں وہ جو اسٹرنلائزر جو بھی ہوتا ہے کیمیکل، اس کا سپرے ہو جائے اور لوگ گزر جائیں، اور اللہ کرے کہ ہماری مسجدوں کی رونقیں واپس آ جائیں۔ یہ توبہ کا وقت ہے، توبہ کریں، اور وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان سے وہ باز آ جائیں۔ اور میں ان علماء سے بھی کہتا ہوں، وہ جو حکمرانوں کی خوشامد کرتے ہیں اور دین فروشی کا کام کرتے ہیں، وہ بھی اس سے باز آ جائیں، حق کی بات کریں، اور حق کی بات اگر کہہ دی ہے تو پھر اس پہ کھڑے بھی رہیں۔ ذاتی مفاد کے لیے ایک دن کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن کچھ، تیسرے دن کچھ کہتے ہیں، اور وہ جو استنجے کے لوٹے علماء دین کو نہیں بننا چاہیے۔
ان کو حق کی بات کرنی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام جو تھے ان کا اسوہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی کا وہ جو اسوہ ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے تو یہ پھر وہ جو تھے میر جعفر اور میر صادق وہی والا کردار اپنائیں گے تو یہ مصیبتیں آئیں گی۔ اور یہ بات بھول جائیں جو بڑے لوگ ہیں، جو امراء ہیں، جو حکمران ہیں، جن کی گردنوں میں فرعونی جو ہے وہ سریا ہوتا ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ ہم تک آفت نہیں آئے گی، یہ صرف غریبوں کے جھونپڑے تک رہے گی۔ نہیں، یہ جب آگ لگے گی تو یہ غریب کی جھونپڑیوں سے امیروں کے محلوں تک بھی جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اس لیے فوری موقع ہے، یہ رمضان المبارک کے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ اس میں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔